بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک ہے، 26واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج آنے والی رات یہ 27 کی رات ہے، اور یہ ان طاق راتوں میں ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پچھلے جتنے ایام گزر چکے ہیں ماہ رمضان المبارک کے، ان میں ہمارے روزے، نمازیں، قرآن پاک کی تلاوت، دعائیں قبول و منظور فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جتنے دن باقی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان میں بھی ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور ان میں بھی اپنی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں سے کرے جن کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، اور اس میں ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا نام ان سعادت مند لوگوں میں لکھ دے جن کو اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارا درس سورۃ الروم کی آیت نمبر 36 سے سٹارٹ ہوگا۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف انسانوں کی مختلف عادات اور عقائد و نظریات کا ذکر کیا کہ مشرکین کا طرز عمل، کفار کا طرز عمل مشکلات اور مصائب میں کیا ہوتا ہے، اور جب وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس پریشانی اور مشکل کو دور کر دیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں اور اپنی اس کامیابی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے عام لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جب عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ فخر کرتے اور اتراتے ہیں، اور جب ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو اس وقت مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 36 میں فرماتے، جہاں سے آج ہمارا درس سٹارٹ ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں، ان پر اپنی رحمت کرتے ہیں، یعنی ان کو خوشحالی عطا کرتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں، فرحوا بہا، تو وہ اس پر فرحوا بہا، یہ فرحہ کا لفظ جو ہوتا ہے یہ خوش ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے اور اترانے کے معنی بھی آتا ہے، کہ اس پر وہ فخر کرتے، اتراتے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مالدار ہیں، اور اس بنیاد پر وہ پھر یہ جو ان کو مال ملا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم ان کو نصیب ہوتا ہے، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، تو اس کی نسبت وہ پھر اپنی طرف کرتے ہیں
جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قارون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا مال عطا کیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ تو یہ اس پر جب فخر کر رہا تھا تو کچھ لوگوں نے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مال آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر اترانے کی نہیں، فخر کرنے کی نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا، جو جواب دیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو میرے پاس ہے، یہ مال جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ تو میرا علم، میری قابلیت اور میرے تجربے کی بنیاد پر ہے۔ گویا کہ وہ اس مال کے حصول کو اور جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنی قابلیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا کہ میں اس لائق تھا کہ مجھے یہ مال ملے اس لیے مجھے یہ مال ملا ہے، حالانکہ یہ صریحاً اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلی آیات میں بھی فرمایا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے تاکہ وہ ہماری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کریں، جو ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس کی ناشکری کریں۔ یہ لفظ جو ہیں کہ میرے پاس میرے علم اور تجربے کی بنیاد پر ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیوں کہ اگر علم دیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، تجربہ دیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، مال کمانے کی صلاحیت دی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 لفظ ایسے ہیں، ان کو اگر عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر بولا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، اور اگر ان کو تکبر کی بنیاد پر، فخر کی بنیاد پر بولا جائے تو اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ ان میں سے ایک لفظ انا، میں، اگر تو اس کو عاجزی کے ساتھ بولا جائے تو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، جیسا کہ آپ سید الاستغفار میں بھی پڑھتے ہیں، انا عبدک وانا علی عہدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ تو یہاں پہ انا لفظ جو بولا گیا، یہ عبودیت ظاہر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، اور اگر یہی لفظ تکبر کے لیے بولا جائے تو پھر جیسے فرعون نے بولا تھا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، اور پھر آدمی کہ بھئی ہم تکبر کے طور پر، ہم جیسا کون ہے، ہم ہیں میاں، تکبر کے لیے یہ لفظ بولا جائے تو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اس متکبرانہ انداز پر اس کو جو سزا دی، اللہ رب العزت نے اس کو پانی کے اندر غرقاب کیا، اور لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، اس کو جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، اس کو عبرت بنا دیا۔ دوسرا لفظ ہے لی، میرے لیے، یہ ہمارا سب کچھ ہے، میرا ہے، لی، یہ اگر تکبر کے ساتھ بولا جائے تو اللہ کو بہت ناپسند ہے، جیسا کہ فرعون نے بولا تھا الیس لی ملک مصر، کیا میں مصر کا بادشاہ نہیں، کیا مصر پر میری حکومت نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ پانی جو ہیں یہ میرے کنٹرول میں نہیں، تو اللہ رب العزت نے انہی پانیوں کے اندر اس کو غرق کیا۔ تو جب انسان یہ عاجزی کے طور پر بولتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یعنی مجھ سے جو بھی گناہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر بہت پسند ہے۔ تیسرا لفظ ہے عندی، جس طرح کہ قارون نے بولا تھا کہ میرے پاس خزانے، مال و دولت،
انما اوتیتہ علی علم عندی، میری صلاحیتیں، تو یہ اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے، نعمتوں کے دوام اور استمرار کے لیے، نعمتوں کے استحکام کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا شکر ادا کرے۔ ہمیشہ وہ لوگ دنیا میں پریشان ہوتے ہیں، ناکام و نامراد ہوتے ہیں کہ جو اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، جو اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی کسی کے پاس نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کافر کے پاس ہے، مومن کے پاس ہے، جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس وقت پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس کی مثال صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ثلاثۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کے جسم پر ایک برس کا بیمار تھا، جسم پر کوڑ چلا ہوا تھا، اللہ ہم سب کو عافیت بخشے، اور دوسرا سر سے گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فاراد اللہ ان یبتلیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے شخص کے پاس جس کے جسم پر کوڑ چلا ہوا برس کا بیمار ابرس، اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اس نے اسے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تیری دل میں کوئی خواہش تمنا ہو۔ اس نے کہا جی سب سے بڑی خواہش میری یہی ہے کہ میری جلد اچھی ہو جائے، یہ بیماری کوڑ کی برس کی بیماری ختم ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، خوبصورت رنگ ہو جائے میری یہ سب سے بڑی خواہش ہے۔ فرشتے نے اللہ کا نام لے کر فمسحہ، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ رب العزت نے اس کی بیماری ختم کر دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو خوبصورت جلد اور خوبصورت رنگ عطا کر دیا جیسی اس کی منشا تھی۔ پھر اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا ہاں بھائی تمہیں مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے مال میں سے اونٹ بہت پسند ہے، مجھے اونٹ پالنے کا رکھنے کا بہت شوق ہے۔ تو اس نے اللہ کے حکم سے فرشتے نے لا کر اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دی، وہ آگے اور کہا کہ اللہ تعالی مال میں برکت کرے۔ تو اس اونٹنی سے اس کی اتنی آگے نسل بڑھی، حتیٰ کان لہو واد من الابل، حتیٰ کہ وادی بھر گئی اس کے اونٹوں سے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی اور اس میں اضافہ کیا۔ پھر وہ دوسرے شخص کے پاس آیا جو سر سے گنجا تھا، اس نے پوچھا ہاں بھئی آپ کی کوئی خواہش؟ اس نے کہا جی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ میرے لیے لون حسن شعر حسن و لون حسن، کہ مجھے خوبصورت بال رکھنے کا بہت شوق ہے، لوگ مجھے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں میرے گنجے پن کی وجہ سے، تو میرا رنگ بھی خوبصورت ہو، میرے بال بھی خوبصورت ہوں۔ تو فرشتے نے اللہ کا نام لے کر اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کے سر پہ بال اگا دیے۔ اس نے کہا پھر مال کوئی آپ کو؟ اس نے کہا مجھے گائے رکھنے کا بہت شوق ہے۔ ایک گائے اللہ کے حکم سے اس کو لا کر دی جس کی آگے بہت نسل بڑھی، حتیٰ کہ ایک وادی بھر گئی اس کے گائے کے ریوڑ سے۔ پھر وہ تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، اس نے اس سے پوچھا بھئی اللہ کے بندے تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا جی میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے تاکہ میں بھی دیکھوں دنیا میں کیا ہے۔ اس نے اللہ کا نام لے کر اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ اور پھر اس نے کہا کوئی مال؟ اس نے کہا مجھے بکریوں کا بہت شوق ہے، ایک بکری لا کر اس کو دے دی، اس کی بکریوں میں بھی بڑا اضافہ ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا امتحان لیا۔ فرشتے کو اللہ رب العزت نے پہلے شخص کے پاس جو برس کا بیمار تھا، جس کے جسم پر کوڑ چلا ہوا تھا، اس کے پاس بھیجا، فی صورت ہی و حیات ہی، اس آدمی کی اس شکل اور حیات میں جس میں وہ پہلے تھا، جب وہ بیمار تھا،
فقیر تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس شکل میں ایک بیمار آدمی جس کے جسم پر برس اور کوڑ کی بیماری ہے، اور ایک مسکین آدمی کی شکل میں، برس کے بیمار اور مسکین آدمی کی شکل میں پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے وہ اس کے پاس آیا اور آ کر اسے کہا قد انقطعت بی الحبال فی سفری، بھئی میں مسافر ہوں، میرے پاس سفر کے اخراجات ختم ہو چکے ہیں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، میں اپنے منزل تک پہنچ سکتا ہوں یا تو اللہ کے فضل و کرم سے یا پھر آپ کے تعاون سے، تو میں اس اللہ کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جس مالک نے آپ کو آتاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال، جس مالک نے آپ کو خوبصورت رنگ دیا ہے، خوبصورت جلد دی ہے اور مال عطا کیا ہے، بعیرن، اس اللہ کے نام پر ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک اونٹ اللہ کے نام پر مجھے دے دیجیے تاکہ اتبلغ علیہ فی سفری، میں اپنا سفر اس پہ جاری رکھ سکوں۔ تو اس نے جو اب بھول چکا ہے اپنے ماضی کو، اپنی پہلی کیفیت کو، تو اس نے فوراً جواب دیا فقال الحقوق کثیرہ، جس کا ہماری زبان میں معنی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مال بڑا ہے تو خرچے بھی بڑے، اخراجات بھی ہمارے بڑے ہیں، الحقوق کثیرہ، میری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، میرے اخراجات بھی بڑے ہیں، اور یہ اخراجات جو ہوتے ہیں یا ان کو، تو اس نے اس کو یہ کہا کہ مجھ پر بہت حقوق ہیں۔ جب اس نے انکار کر دیا اس کو اونٹ دینے سے، مال دینے سے، تو اس نے کہا، فرشتے نے اسے جو انسانی شکل میں آیا تھا، فقال له کانی عارفک، یار معلوم ہوتا ہے جیسے میں آپ کو جانتا ہوں، پہلے میں نے آپ کو کہیں پہلے دیکھا ہے، الم تکن ابرس یکذرک الناس فقیرا، کیا تو برس کا بیمار نہیں تھا، تیرے جسم پہ کوڑ نہیں چلا ہوا تھا، اور فقیر نہیں تھا میری طرح تو؟ اس نے کہا فآتاک اللہ، تو اللہ نے پھر تجھے یہ مال عطا کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں تو شروع سے، میری تو بڑی خوبصورت جلد ہے اور بڑا میں صحت مند تندرست آدمی ہوں، اور یہ مال جو آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے دیا، وَهَذَا الْمَالِ وَرَثْتُهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، اور یہ مال تو ہم جدی پشتی بڑے مالدار ہیں، ہم یہ مال وَرَثْتُهُ هَذَا الْمَالِ انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی پراپرٹی چلی آ رہی ہے، یہ بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہمارا مال، تو کہہ رہا ہے تو اللہ نے تجھے دیا، یعنی وہ بھول گیا سارا۔ اب وہ فرشتے نے کیا کہا، فقال ان كنت كاذبا، اگر تو جھوٹ بول رہا ہو، فسيرك الله الى ما كنت، تو اللہ تجھے پہلی حالت میں لوٹا دے۔ تو اللہ نے اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیا، مال بھی سارا برباد ہو گیا اور جسم پر بھی اسی طرح بیماری ظاہر ہو گئی۔ پھر وہ دوسرے آدمی کے پاس گیا، وَأَتَى الْأَقْرَى فِي صُورَتِهِ، گنجے آدمی کے پاس، ایک گنجے آدمی کی شکل میں، پھٹا پرانا لباس ہے، مسکین آدمی کی شکل میں اس کے پاس پہنچا، اور اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، میں مسافر ہوں، سفر کے اخراجات ختم ہو گئے ہیں، اب میں اپنی منزل پر پہنچ سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یا پھر آپ کے تعاون سے، تو اس اللہ کے نام سے، اللہ کے واسطے سے میں تو اسے سوال کرتا ہوں، اس کے نام پر جس نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا ہے، ایک گائے مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ تو اس نے کہا گائے؟ فقال الحقوق کثیرہ، اس نے کہا میرے اخراجات بہت ہیں، ہماری اپنی بڑی ضروریات ہیں۔ اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتا ہوں، کبھی میں نے دیکھا ہے آپ کو، کیا آپ میری طرح سر سے گنجے نہیں تھے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، اور فقیر تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ اس نے کہا بھائی میں تو شروع سے میرے بال اتنے اچھے ہیں، اور یہ مال جو ہے یہ تو ہمارے آباء و اجداد کی وراثت چلی آ رہی ہے۔ تو فرشتے نے اس کو بھی کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلی حالت میں لوٹا دے۔ تو اللہ نے اس کو اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیا، بال بھی ختم اور مال بھی ختم۔ پھر فرشتہ
تیسرے آدمی کے پاس آیا جو نابینا تھا، اور اس کو آ کر اس نے وہی کچھ کہا کہ یار میں نابینا بھی ہوں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، سفر اور جانا چاہتا ہوں کہیں، میرے پاس اپنے اخراجات کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ اللہ کے نام پر جس نے آپ کو یہ بکریاں دی ہیں، ایک بکری مجھے دے دیجیے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، قد کنت اعمی، پہلے میں بھی تیری طرح ہی نابینا تھا۔ وہ آدمی خود کہنے لگا جو نابینا تھا، جو پہلے، میں بھی تیری طرح نابینا تھا۔ فرد اللہ علیہ بصری، میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا کی، بینائی عطا کی، یہ مال بھی مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ فخذ ما شئت، تو ایک بکری کہہ رہا ہے، بس جتنی چاہے بکریاں تو لے جا، ودع ما شئت، اور جتنی چاہے چھوڑ دے میرے لیے۔ فواللہ لا اجحدک اليوم شیئا اخذتہ للہ، اللہ کی قسم جو بھی تو نے اللہ کے نام پر بکریاں لے لیں، میں تجھے واپس نہیں لوں گا اور تجھے روکوں گا نہیں۔ تو فرشتے نے کہا امسک مالک، اللہ کے بندے تم اپنا مال اپنے پاس رکھ، انما ابتلیتم، میں مال لینے کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ نے تم 3 لوگوں کا امتحان لیا۔ فقد رضی عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا۔ وسخط علی صاحبیک، اور تیرے 2 ساتھیوں پر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ تیرے مال میں برکت کرے، اور ان لوگوں کے مال کو اللہ نے برباد کر دیا اور ان کی صحت بھی ان سے چھین لی۔ تو اس حدیث پاک میں دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں کہ جو آدمی ہمیشہ اس بات کا ادراک اور شعور رکھتا ہے اور احساس رکھتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، جو نعمت بھی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اپنی پہلی حالت کو بھولتا نہیں ہے کہ پہلے ایک دور تھا میرے پاس کوئی جاب نہیں تھی، میرے پاس کوئی کام نہیں تھا، اللہ نے مجھے اتنی اچھی جاب دے دی، میرے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، اللہ نے اتنا اچھا کاروبار دے دیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور پھر اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت بھی کرتا ہے اور اس کی نعمت جو ہے اس کو استمرار اور استحکام بھی ملتا ہے۔ اور جو شخص پہلے فقیر تھا، بعد میں اس کو اللہ نے مال دیا اور پھر وہ بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، یہ تو ہماری، کوئی کہتا ہے میرے موبائل کی کمائی ہے، کوئی کہتا جی میری زبان کی کمائی ہے، میں عربی اچھی طرح بول لیتا ہوں، یہاں انگلش اچھی طرح بول لیتا ہوں، اس لیے میرے پاس اتنا میرا کاروبار اچھا ہے، کوئی کہتا میری قابلیت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ سارے کلمات ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں کہ انسان کہ جو کچھ مجھے دیا ہے اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم ان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، خوشحالی پہنچاتے ہیں، فرحوا بہا، وہ اس پر بہت اتراتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کسی قسم کی کوئی پریشانی، مصیبت اور تنگی آ جاتی ہے، اور وہ بھی کس وجہ سے، بما قدمت ایدیہم، اس کے سبب جو ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ان کی کمائی ہوتی ہے، جب اس کے سبب، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا یحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بعض اوقات انسان رزق میں فراوانی سے محروم کر دیا جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے جن کا وہ ارتکاب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی شامت۔ اور اللہ رب العزت نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا سورۃ النساء میں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو بھی بھلائی اور جو بھی نیکی ملتی ہے، آپ کو پہنچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور اگر تنگی، مشکل اور پریشانی آتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے خوشحالی کو اللہ رب العزت کی طرف منسوب کیا، اور جو انسان کے اوپر کوئی پریشانی، تنگی اور مصیبت، اور اس کو انسان کے اعمال کی طرف اس کی نسبت کی۔ تو فرمایا اس لیے کہ رحمت کے مقابلے میں تکلیف کا لفظ، اس کا معنی یہ ہے کہ رحمت اللہ کی بہت وسیع، رحمت اللہ تعالیٰ کی بہت وسیع، اور اس پر تنوین جو ہے وہ بھی کثرت کے لیے، لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اس کے مقابلے میں تکلیف وہ بہت معمولی۔ تو گویا کہ
اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے استفادہ کرنے والا کبھی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو فوری طور پر وہ مایوسی کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے، فوری طور پر وہ پریشانی کا جزا فضا اور واویلا شروع کر دیتا ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے۔ اگر مومن کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تنگی یا مصیبت پہنچتی ہے تو پھر وہ صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ صرف مومن کے لیے ہے، یہ صرف مومن کے لیے ہے کہ جو اس کو نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانی کوئی تنگی کوئی مصیبت آئے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکوے نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب ان لوگوں کو کوئی ان کے اعمال کی وجہ سے اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اذا ہم یقنطون، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں واضح طور پر ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کے لیے کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی؟ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی کسی کو اللہ رب العزت نے رزق زیادہ دیا ہے اور کسی کو رزق کم دیا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر کہ اس کو میں نے اگر رزق زیادہ دیا، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسری آیات میں کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں کوئی کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تمہیں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم فراوانی کر دیتے، ہر کسی کو رزق میں عام کھلا دیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے لیے رزق کو کھلا کر دیتا، عام کشادہ کا وسیع کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین میں بغاوت کرتے، زمین کے اندر یہ فساد مچاتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ رزق اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے اس اندازے کے مطابق۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے، اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے کہ کس کو کتنا رزق چاہیے۔ اس کو اگر زیادہ دے دیا یہ تو زمین میں تباہی مچا دے گا، فساد مچا دے گا۔ اور آپ نے لوگوں کی عادات بھی دیکھی، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ جانتا ہے کہ بعض لوگ جب فقیر ہوتے ہیں تو بڑے وہ بلا مانس اور شریف معلوم ہوتے ہیں، دو چار دہاڑیاں لگ کے اور چار پیسے جیب میں آتے ہیں تو اس طرح فن خواہ ہوتے ہیں جس طرح وہ پورے ملک کے بادشاہ ہوتے ہیں، یا اور وہ ان کے بات کرنے کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے۔ جبکہ جو غنی لوگ، صحیح طور پر جو مالدار لوگ ہیں، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ نوازتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اتنا ہی زیادہ ان کے اندر تواضع آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے کم ظرف اور تھوڑ دلے ہوتے ہیں کہ جن کو تھوڑا سا رزق ملتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب جو مرضی چاہوں کروں، مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، مجھے کون روکنے ٹوکنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کے ان یعنی حالات سے، ان کے نظریات سے، وہ تو سینے کے رازوں کو بھی جانتا ہے، انسان سوچتا بعد میں ہے، اللہ تعالیٰ کو پہلے علم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم یہ رزق عام کر دیتے تو یہ زمین میں فساد بپا کرتے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے، خوب اچھی طرح ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کرتا ہے اور پھر وہ مال جو لے کر تو اتراتے اور فخر کرتے ہیں، اور جب کوئی تنگی اس میں آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس وقت نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں، تو کیا انہوں نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا
کہ یہ رزق جو ہے اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کیوں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کن کے لیے نشانیاں ہیں، ان میں غنی کے لیے بھی نشانی ہے اور فقیر کے لیے بھی نشانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی شخص کو کسی وقت غنی کر دے اور کسی وقت فقیر کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزماتا ہے کہ جب یہ غنی تھا اس میرا شکر ادا کرتا تھا کہ نہیں، جب اس کے مال میں تنگی آئی ہے پھر بھی صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں یہ نشانیاں ہیں، فآت ذی القربى حقہ، فآت پس آپ دیجئے ذی القربى قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، حقہ اس کا حق، آپ قریبی رشتہ دار کو، قرابت دار کو اس کا حق دیجئے، والمسکین اور مسکین کا، وابن السبیل اور مسافر کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مال عطا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے مال میں سے یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو مال عطا کیا ہے اور جس کو مال میں فراوانی عطا کی ہے، ان کے مال میں اللہ رب العزت نے فقیروں، مسکینوں، ناداروں، بیواؤں، یتیموں کا حق بھی رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم، مومن وہ ہیں کہ جن کے مال کے اندر ایک مقررہ حق موجود ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کا اور مال سے محروم لوگوں کا، جو آپ سے مانگنے کے لیے آ جائیں سوال کریں، یا وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا حق رکھا ہے۔ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے صاحب نصاب لوگوں کے مال میں، اور اس سے مراد عام نفلی صدقات بھی ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مومنوں کے مال میں حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، غنی لوگوں کے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے، للسائل سوال کرنے والے کے لیے، والمحروم اور جو مال سے محروم ہیں ان کے لیے، ان کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو یہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں، تنگ دستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے اس بات پر کہ یہ مال تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مال تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یہ بخل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ تنگ دستی کا مظاہرہ، اپنا ہاتھ کو روک کر رکھ رہے ہیں اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ کیا ان کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا کرے گا؟ کیا ان کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے مال میں ان لوگوں کا حق رکھا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے، یا جو مفلس ہیں، کلاش ہیں، فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمارے مال میں حق رکھا ہے؟ اگر ان کو یہ یقین ہو، اور یقیناً اللہ رب العزت کے خزانے جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جن و انس ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر شخص اپنی اپنی خواہش اور تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کی اس طلب کے مطابق اس کو عطا کر دے، تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنا کہ سمندر سے سوئی ڈبو کر نکال لی جائے، یا کوئی چڑیا سمندر سے پانی کی چونچ میں پانی کا قطرہ بھر لے، تو اتنی بھی کمی اللہ رب العزت کے خزانے میں واقع نہیں ہوتی۔ تو یہ جو بخیل لوگ ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت پر اور اس کے ان وسیع خزانوں پر یقین نہیں ہے؟ اس لیے کہا کہ آپ بغیر بخل کیے ہوئے ان لوگوں پر خرچ کیجئے، قرابت دار لوگ جو ہیں، رشتہ دار لوگ جو ہیں، اور ان میں ایک تو زکوٰۃ کے اگر مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیجئے، جو آپ کے نان و نفقہ کے مستحق ہیں تو ان کا نان و نفقہ، ان کے اخراجات دیجئے جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ مثال کے طور پر اپنے بیوی بچے ہیں جن کا نان و نفقہ اور ان کے اخراجات اپنا گھر کے سربراہ کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہیں، اپنے والدین ان پہ خرچ کیجئے، یہ بھی نیکی ہے، اور ان کو بھی اپنی جیب میں سے ان کی خدمت کیجئے۔ اسی طرح باقی رشتہ دار، تعلق دار، کیونکہ عام آدمی کو صدقہ دینا اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جو
رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقہ دینے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ تو فرمایا آپ بخل کا مظاہرہ نہ کیجیے، بلکہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دیجیے، اور مسکین جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو ان کا حق دیجیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیے۔ وابن السبیل، اور مسافر اگر کوئی ہو کہ سفر کے اندر اس کے اخراجات، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا یا ملک میں پہنچنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کا بھی تعاون کیجیے۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو حق کا ہو، اس کا حق دیجیے، تو مطلب یہ ہے کہ قرابت دار، مسکین اور مسافر، ان کو جو کچھ آپ دے رہے ہیں تو یہ اس کا حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں، اور اگر ادا نہیں کریں گے اور ان کو ضرورت تھی اور آپ نے ادا نہیں کیا ان کا حق، تو قیامت کے دن باز پرس ہوگی، اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو کوئی سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا، اور جو تم قرض اس لیے دیتے ہو، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ اس سے لوگوں کے مال میں اضافہ ہو، تو یاد رکھیے فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سود کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، سود کے مال میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اضافہ نہیں ہوتا۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ جو سود پہ پیسے دیے ہیں، اور اگر 100 دیا ہے تو اس سے 110 لیں گے، اور لاکھ دیا ہے تو اس سے 1,25,000 لیں گے، اس پہ منافع لیں گے، تو بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ لاکھ کے ساتھ اتنے اور مل گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اضافہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اور صدقات جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اور اضافہ کرتا ہے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ سودی مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا نہیں۔ اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الربا وَإِن قَصُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلْ، کہ اگر سود کا مال بظاہر کتنا زیادہ معلوم کیوں نہ ہو، لیکن اس کا انجام خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کا انجام دیوالیہ ہے، گھاٹا ہے، خسارہ ہے۔ تو فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تم اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، مستحق لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہو، تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے مراد یہاں مال زکوٰۃ بھی ہے اور جو عام صدقات بھی ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال من صدقات، مال جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے اس کے ذریعے مال کم نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کا مجاہد، ضحاک، قتادہ اور اکرمہ، ان سے یہ تفسیر ہے، یعنی جو شخص کسی کو ہدیہ دے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ اس کے بدلے اس کو واپس دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ہدیہ دینے کا اس کو ثواب نہیں ملتا۔ ہدیہ دینا کہ اور اس ارادے سے دینا کہ میں اس کو گفٹ دے رہا ہوں، یہ مجھے اس سے کوئی اچھا دے گا یا مالدار ہے زیادہ دے گا، تو یہ جائز ہے دینا، لیکن ہدیہ جو اللہ کی رضا کے لیے دی جائے اس کا جو ثواب ملتا ہے وہ یہاں ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہدیہ بطور رشوت کے دیا جاتا ہے، اگر ہدیہ بطور سود کے دیا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو اللہ کی راہ میں سود سے بچتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں یا اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو وہی لوگ اپنے مال کو مضعفون، بڑھانے والے ہیں، کئی گنا سے ان کا مال اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے اگلی آیات میں انشاءاللہ اگلے درس میں آیت نمبر 40 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور اس کی نورانی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے روزے، نمازیں،
دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت اور تمام تر عبادات قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں زندگی میں ایسی بہاریں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو ماہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کا ثواب بھی عطا کرے اور قبول و منظور بھی فرمائے۔ روزے داروں کو افطاری کروانے والے اللہ تعالیٰ ان کے بھی مال میں برکت کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی روزے داروں کی طرح کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے والے اور باقی اعمال کرنے والے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت کم وقت ہمارے پاس رہ چکا ہے۔ آج 26 روزے ختم ہو گئے ہیں اور کل 27واں روزہ ہوگا، تو یہ باقی کتنے دن ہیں اور بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ پہلے اگر ہم سے کوئی کوتاہی بھی ہوئی ہے تو ہمیں ان اوقات سے بھرپور فائدہ کرنا چاہیے اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے اور اپنی حاجات مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت عطا فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔